قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت اور تعظیم ہونی چاہیے۔ بے وضو آدمی یا ایسا ناپاک جو ہے نا جس کو غسل وغیرہ چھوئے نہ۔ پڑھنے کی بات یہ ہے کہ زبانی یاد ہے نا، آپ بے وضو بے شک پڑھتے رہیں جائز، تلاوت منع نہیں، چھونا لمس جو ہے نہیں۔ آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ سب علاقوں میں یہ ہدایت کرو کہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے الا طاہر، سوائے پاک کے۔ اب ہمارے بعض علماء کہتے ہیں طاہر سے مراد ہے کہ وہ مشرک کافر نہ ہو۔ مشرک کافروں کو تو حکم ہی نہیں شریعت کا وہ چھوئیں گے، مسلمانوں کو کہا تھا کہ طاہر کے سوا، پاک کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ اس لیے مرد ہو عورت ہو، چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ زبانی پڑھنا ہے تو بے شک کوئی دینا ہے ان میں پڑھتی رہے۔ جس میں آیا تھا نا کہ حیض والی عورت اور جنبی تلاوت قرآن نہ کرے، وہ نہیں حدیث صحیح۔ امام مالک کی بات ٹھیک ہے کہ چھونا منع، تلاوت کر سکتے ہیں، جنبی نہ کرے۔ جس کو غسل کی عادت ہے نا مرد کو، وہ بغیر غسل کے تلاوت زبان سے بھی نہ کرے، عید بھی نہ نکالے، کیونکہ اس کی مجبوری، اس کی اپنی کوتاہی، اٹھ کر کیوں نہیں نہاتا۔ عورت بیچاری مجبور ہے، کئی دن وہ نہیں پاک ہوتی، اس کو اگر روک دیا جائے پڑھنے سے حفظ ہی بھول جائے گا، قرآن سے بھی جو یاد ہے اس کو نہیں، اس کو اجازت ہے کہ وہ زبانی پڑھتی رہے۔ مرد جو ہے یہ غسل کر کے پڑھے۔ بلیڈنگ کے کتنے دن بعد تک وہ کہتے ہیں کہ کسی کی بلیڈنگ رکتی ہی نہیں، تو کتنے دن بعد تک وہ دوبارہ؟ بس ایسی عورتیں جن کو یہ بیماری ہوگی نا استحاضہ کہ رکتا ہی نہیں، ان کو چاہیے کہ یا تو اگر رنگت سے پہچان سکتی، پہلی بات تو رنگ سے پہچاننا کہ اگر گاڑھا ہے اور سرخ ہے وہ حیض ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا زرد قسم کا اور پتلا پھر وہ بیماری ہے۔ پہلی تو بات ہے، اگر اس سے فیصلہ نہ ہو تو پھر عادت کہ دیکھیں بیماری شروع ہونے سے پہلے کتنے دن میرے تندرستی میں ہوتے تھے حیض کے، اس کو سمجھے کہ وہ حیض ہے۔ جب وہ دن گزر جائیں 5 دن سے پڑھنا شروع کر دے، بالکل ہی نہ ہو تو 10 دن کے بعد تو پھر کرنا ہی چاہیے۔ رب نواز صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ اگر پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہوں تو اس دوران کیا کیا جائے؟ وضو بار بار کرے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟ جس کو قطرے آتے ہوں نا پیشاب کے یا ہوا خارج ہوتی رہتی، یہ اللہ کا بندہ مستثنیٰ ہے، معافی، اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کو جب وضو کرے بس اس وقت ایک بار اپنے سارے حصے جو ہے نا ان کو دھو لے وغیرہ، مسح کر لے، بے شک دھوتے بھی قطرے نکل جائیں نا یا ہوا نکل جائے کوئی بات نہیں، کام پورا کر لے۔ اور بعد میں بھی ہوتا رہا جو کچھ ان قطروں کے اور ہوا کے علاوہ کچھ اور ہو جائے نا جو بندے کے بس میں ہے، اس میں وضو کرنا یہ سمجھے معاف ہے، یہ معذور ہو گیا، وہ اللہ معاف کرنے والا۔ انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ٹوائلٹ میں اگر پانی نہ ہو تو کیا اس کی جگہ پر ہم ٹیشو استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، پانی ہو یا نہ ہو، مسئلہ سن لیں آپ کہ پانی استعمال کرنا اچھا ہے، صفائی ہے کہ ستھرائی ہے، ورنہ ساری امت مانتی ہے کہ اگر آپ نے ٹیشو سے یا مٹی سے اپنا آپ پاس صاف کر لیا نا، نجاست جو دور کر دی، تو آپ اس کے بعد پانی نہ بھی استعمال کریں۔ کئی لوگوں نے مذاق بنا، مولوی تھا اس نے اذان دی، وضو آیا تھا باہر سے، اس نے وضو نہیں کیا، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اگر کہا پھر کیا ہو گیا، جو ہے نا پاخانے کے بعد مٹی سے ڈھیلے سے صاف کرنا یہ لازمی ہے کہ اس کو دور کرو۔ اس کے بعد جو ہے نا کہ بو وغیرہ ختم کرنے کے لیے پانی سے استطابہ، وہ استنجا جی جو مٹی یا ڈھیلے سے کرتے ہیں، اس کے لفظ ہے استنجا، یہ ہے استطابہ، زیادہ صفائی، بہت اچھی بات، مگر نہ کرے تو اس میں پاک ہونے میں کوئی خلل نہیں، نماز درست ہے بالکل۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خیر سے رکھے اللہ پاک۔